ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ اورئی میں بہت دنوں کے بعد اور بالخصوص اس محفل میں پہلی بار حاضری لگانے کا شرف، اس محفل میں نظامت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ محفل میں نہیں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مگر یہاں کے مومنین سے ایسا نہیں ہے کہ واقف نہیں ہوں۔ تمام جانے پہچانے چہرے، وہی بزرگ ہستیاں کہ جب بہت پہلے نظامت کیا کرتا تھا تو یہی لوگ سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ مسیب صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تمام، اور شعراء بیٹھے ہوئے اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، جو زیغم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علی جناب مولانا زیغم صاحب بہت بچپن میں کانپور میں ان کا سایہ سر پہ رہتا تھا اور اسی سہارے سے بڑھتا رہتا تھا۔ خیر، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے۔ میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے۔ میں کہوں مصرع اولا تو معنی دے دے، اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے۔ مدح کرنی ہے میں تیری آج میری فکر کو، پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے۔ مدح کرنی ہے میں تیری آج میری فکر کو، پھر مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو، پھر مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو، پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے۔ تو خشک مسکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ اس کو سقائے، میں تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں اور یہی نظامت ہے۔ اس کے بعد میں اگر وقت رہا تو میں کچھ شعر سناؤں گا، نہیں وقت رہا تو نہیں سناؤں گا۔ راغب صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور دیکھیے بزرگ دیوار کا سہارا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، وہ کہیں سے داد دے دیں، مگر آپ لوگ پیچھے سہارا لیتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے حضرات، جب یہ زمین سجائی جا رہی تھی، جب یہ آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا تھا، جب ستاروں کی قندیلیں روشن کی جا رہی تھی، جب سورج میں چمک پیدا کیا جا رہا تھا، جب کلیوں میں دمک پیدا کیا جا رہا تھا، جب پھولوں میں مہک پیدا کیا جا رہا تھا، اس وقت کا منظر کیا تھا؟ دریاؤں میں روانی پیدا کی جا رہی تھی، ہواؤں میں جوانی پیدا کی جا رہی تھی، پھولوں میں مہک پیدا کیا جا رہا تھا، کہکشاں میں چمک پیدا کیا جا رہا تھا، کلیوں میں چٹخ پیدا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت کا منظر کیا تھا؟ دیکھیے مسیب بھائی کو دیکھ لیتا ہوں، کچھ اور پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہوں، نہیں تو پھر کہیں سے اور شروع کرتا ہوں۔ آپ کو دیکھ لیا، دیکھیے آپ اس روایتی انداز سے شاعری کرتے ہیں۔ جب یہ زمین سجائی جا رہی تھی، جب یہ آسمان کا شامیانہ لگایا جا رہا تھا، جب ستاروں کی قندیلیں روشن کی جا رہی تھی، جب سورج میں چمک پیدا کیا جا رہا تھا، جب کلیوں میں چٹخ پیدا کیا جا رہا تھا، جب پھولوں میں مہک پیدا کیا جا رہا تھا، اس وقت کا منظر کیا تھا؟ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں۔ آج اچھی بات یہ ہے کہ پہلے سمجھدار لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں، بعد میں سننے والے لوگ آئیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ آج سنانے میں مزہ آئے گا۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب۔ سرکار، زمین اور آسمان کی خلقت ہو رہی ہے اور پروردگار زمین کو سجا رہا ہے، آسمان کو سجا رہا ہے، اس کے بعد سرکار کی آمد یہاں تک آنا ہے، بس سرکار کی تقریر کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن کے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باب، اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل سلسبیل میں، پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں، بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت ماپ سے، پھوٹی کرن۔ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کر دیں گے اگر وہاں تک پہنچا لے گیا تو۔ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ یہاں تک کوئی داد نہیں دیتا ہے، بہت کم مختصر سے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا زور سے داد نہیں دیتے، صرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ان کا ہاتھ اٹھا دینا کافی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہی لوگ داد دیتے ہیں کہ لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب۔ سرکار، لو چہرے افق سے اٹھی سرمئی نقاب، کانپے نجوم زرد ہوا روح ماہتاب، کھن
چمکے فلک کے جام، کھلے سرخیوں کے باب، اڑنے لگے عبیر، برسنے لگی شراب، رنگوں کی آب و تاب چرانے لگی فضا، آہستگی سے ہوش میں آنے لگی فضا، پیدا ہوا سرور اجل سرسبیل میں، پھوٹی شعائیں سینہ فکر جمیل میں، روشن ہوئے چراغ دیار خلیل میں، جنبش ہوئی دوبارہ پرے جبرائیل میں، بڑھنے لگی شعائیں تفکر کے باب سے، پھوٹی کرن جبین رسالت مآب سے، ناگاہ جھنجھنائے فضا کے تمام تار، بڑھنے لگی شعائیں سمٹنے لگے غبار، بحر سلام ادب سے جھکا فرق روزگار، آواز دی نقیب فلک نے کی ہوشیار، تھامے رکاب دولت و دنیا وہ دی چلی، سوئے زمین سواری عرش بری چلی، سوئے زمین سواری عرش بری چلی، سوئے زمین سواری عرش بری چلی، تھامے سوئے زمین سواری عرش بری چلی۔ سرکار کی سواری آ رہی ہے، آسمان سے زمین پر سرکار کی سواری آ رہی ہے۔ کس کی سواری آ رہی ہے؟ جو طٰہٰ ہے اس کی سواری آ رہی ہے، جو یاسین ہے اس کی سواری آ رہی ہے، جو مزمل ہے اس کی سواری آ رہی ہے، جو مدثر ہے اس کی سواری آ رہی ہے، جو رحمت للعالمین ہے اس کی سواری آ رہی ہے۔ سوئے زمین سواری عرش بری چلی، سوئے زمین سواری عرش بری چلی۔ اب یہ سواری آ کیسے رہی ہے؟ سواری آ کیسے رہی ہے کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑھ پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی۔ تھوڑا توجہ دے دیں، تھوڑا توجہ دے دیں۔ بزرگ آج سنانے مزہ آ رہا ہے، تھوڑا سا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے سنا رہا ہوں۔ نرگس سوار سرکاری سواری آ رہی ہے، سرکار کی سواری آ رہی سرکار کی۔ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑھ پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی۔ خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ، تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ، رخشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ، بافندگی رباب و دف زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاش میں خروش الحق لیے ہوئے، جس سے اگے نقوش و تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کافی شعائیں مشرقی تفسیر بن گئی، تفسیر ایک روایت کی زنجیر بن گئی، زنجیر تاک روح کی قندیل ہو گئی، قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی، قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے جہاں تک پہنچانا تو پہنچا دیا۔ قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی، نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑھ پر جس سے روانی آ گئی۔ منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مائے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین، ڈالی نگاہ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر۔ مکمل نعت کا شعر پڑھ دوں، مکمل نعت کا شعر پڑھوں، میرے طرف متوجہ رہیے گا۔ مکمل نعت کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ڈالی منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا، سر سے بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موجے ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑھ پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی۔ خشکی بڑی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ، تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ، رخشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ، بافندگی رباب و زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاش میں خروش الحق لیے ہوئے، جس سے اگے نقوش و تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کافی شعائیں مشرقی تفسیر بن گئی، تفسیر ایک روایت کی زنجیر بن گئی، زنجیر طاق روح کی قندیل ہو گئی، قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا کہ منبر سے آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے میں غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا۔ بزرگ اکرام دعا دیں گے۔ دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پر تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، کدے زمین کے ویران ہو گئے، سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان انسان نہیں بن پائے۔ سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، پتھر
پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لوگ کہتے ہیں نعت نہیں لکھتے، نعت نہیں لکھتے. خدا کی قسم کوئی نعت لکھی نہیں سکتا ہے. نعت لکھنے کا حق صرف ایک مرتبہ ادا ہوا، مسیب بھائی ایک مرتبہ ادا ہوا ہے. اور کب ادا ہوا ہے میں پڑھ رہا ہوں شعر، اور پوری کائنات کے لوگ سنیں کہ کب نعت لکھنے کا حق ادا ہوا. اگر غلط ہو تو آگے گریبان پکڑ لیں. ایک بار صرف نعت لکھنے کا حق ادا ہوا ہے. سب بت کدے زمین کے ویران ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. عشاق بنت ام کے پشیمان ہو گئے. دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے. دیکھا تیرا جمال، دیکھا تیرا جمال تو حسان ہو گئے. عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا. رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا. عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا. عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا. رب نے لکھی جو نعت تو قرآن ہو گیا. انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا گلفام حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرے صلوات سے استقبال کریں. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا مولا الکونین جد الحسن بالحسین بالقاسم محمد. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. ایک صلوات بر محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بھائی. محفل کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے، اور بڑی محنت و مشقت سے ہمارے زاہد بھائی نے آپ کو تیار کیا. واہ واہ کرنے پہ اتنی محنت کی کہ یہ سردی کے موسم میں ابھی سے پسینہ آ گیا. صلوات پر محمد واقعی مجمع کو بیدار کرنے کے لیے نظامت کا عہدہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ مجمع آنسو بہانا تو جانتا ہے لیکن واہ واہ ہر انسان نہیں کر سکتا، اس کو تیار کرنا جانتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد. بہرحال یہ ایسی محفل ہے امام سجاد علیہ السلام کی کہ محفل میں تمام ملک کو خداوند عالم کہتا ہے کہ جاؤ نیچے محفل ہے فرش اعضا پہ، اور وہاں جانے کے بعد مبارکباد دو ایک دوسرے کو. معصومین علیہ السلام کا قول ہے کہ جہاں کہیں مجلس و محفل ہوتی ہے وہاں معصومین ہستیاں ضرور آتی ہیں، اور یہ اس معصوم ہستیوں میں سے جن کی محفل ہے، ان کا وعدہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں. وہ جو کیا آپ نے ہر جگہ پہنچتے ہیں، تو سوچئے کہ کتنی یعنی کہ بابرکت یہ محفل ہے اور کتنی بابرکت یہ شب ہے جس میں ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. بہرحال ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی کہ مرج البحرین یلتقیان، خداوند عالم دو ندیوں کو جوڑتا ہے، دو ندیوں کو ملاتا ہے، اس میں سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک عرب کے تھے اور عجم کی تھیں صاحبزادی. توجہ کیے گا، دونوں کو خداوند عالم نے ملایا ہے تو چوتھے امام پیدا ہوئے ہیں. توجہ کیے گا، چوتھے امام آئے ہیں. چوتھے امام کے لیے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، اور آیتیں یہ کہہ رہی ہیں، خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو عبادت گزاروں میں بنایا ہے، ہم نے اسحاق کو عبادت گزاروں میں بنایا ہے، ہم نے یعقوب کو عبادت گزاروں میں بنایا ہے، ہم نے لوط کو عبادت گزاروں میں بنایا ہے، ہم نے ابراہیم کو عبادت گزاروں میں شمار کیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ خداوند عالم نے تمام نبیوں کے جو نام گنائے ہیں وہ عبادت گزاروں میں گنائے ہیں، لیکن عبادتوں کی زینت جو ہے وہ سید سجاد ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. عبادتوں کی جو زینت ہے وہ سید سجاد ہیں، اس لیے کہ ایسا سجدہ کیا ہے، ایسی عبادتیں کی ہیں
کہ اگر تاریخ میں اٹھا کر دیکھا جائے تو ایسی عبادتیں کسی کی نہیں ہیں. دو چار عبادتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اور آگے بڑھتے ہیں اور یہیں پہ ختم دعا. قرآن کریم میں جو عبادتوں کا سلسلہ جاری ہوا اس میں سب سے بلند ترین عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ محفل سننے آئے ہیں, اتنے ہلکے پھلکے سلوا سے کام نہ کریں. ایک نعرے حیدری, ایک نعرے صلوات. میں بیان کر رہا تھا کہ عبادتوں میں جو سب سے آگے نبی ہے وہ ہے ہمارے آخری رسول رحمت للعالمین, کہ قرآن کریم کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے کملی والے, اے میرے چادر اوڑھنے والے, رات کو کم عبادتیں کیا کرو, آرام تھوڑے دیر کے لیے آرام کر لیا کرو. عبادتوں کی اس منزل پر فائز ہیں کہ خداوند عالم کے جتنے نبی ہیں سب نیچے ہیں. رحمت للعالمین کا درجہ سب سے بلند ہے عبادتوں میں بھی, جس کے لیے خداوند عالم کو کہنا پڑا کہ تم تھوڑا دیر آرام کر لیا کرو, ریسٹ لے لیا کرو. اور اس کے بعد اگر دوسری منزل دیکھا جائے تو مولا کائنات کی ہے. مولا کائنات کے لیے ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ 1,000 تکبیروں کی صدائیں آتی تھیں ایک ایک رات میں. توجہ کیے گا, یہ ہے ان کی عبادت. اور اس کے بعد عبادتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا, ایسی عبادتیں کی کہ مثال بن گئی, لیکن سید الساجدین نہ کہے جانے لگے. توجہ کیا آپ نے. اور ان کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی عبادت تو ان سب میں سب سے الگ ہے. توجہ کیے گا, آدم سے لے کر کے خاتم تک اور خاتم سے لے کر کے رہتی دنیا تک ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکے گا جیسے امام حسین علیہ السلام نے کیا. سب نے زندگی میں عبادت کی ہے, ہمارے مولا نے شہادت کے بعد بھی عبادت کی ہے. صلوات اور محمد والے ایسی عبادت ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. نو کے نیزہ پہ سر ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو سید الساجدین کا لقب امام حسین علیہ السلام کو بھی نہیں ملا, نہ رحمت للعالمین کو ملا, نہ مولا کائنات امیر المومنین کو ملا, نہ امام حسن علیہ السلام کو ملا. سب سے بڑا سجدہ جو ہے اور سب سے بہترین عبادت امام حسین علیہ السلام کی ہے, لیکن سید العابدین نہیں کہا گیا, سید الساجدین نہیں کہا گیا. آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے چوتھے امام کو خداوند عالم نے یہ لقب دیا سید الساجدین کا, سید العابدین کا لقب. آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ان کی عبادت اور ان کی عبادت. کہا نادان تجھے معلوم نہیں ہے, محراب میں کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا اور ہے, اور لاشوں کے ٹکڑوں کے درمیان سجدہ شکر کرنا اور ہے. صلوات پر محمد والے. محراب میں تو ہر انسان عبادت کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا نبی عبادت کرتا رہتا ہے, لیکن ادھر بھی لاشیں پڑے ہوئے ہیں, ادھر بھی لاشیں بکھری ہوئے ہیں, کٹے ہوئے سر سامنے رکھے ہوئے ہیں, لیکن بار بار سجدہ شکر ادا کر کے بتا دیا کہ خداوند عالم نے ندا دے دی کہ سید الساجدین کا لقب دے دیا, یہ ہے سید ساجدین. ایسا سجدہ کرنے والا آج تک کائنات میں نہیں ملا اور نہیں پیدا ہوگا کوئی, اس لیے کہ سید الساجدین علیہ السلام جو خداوند عالم نے لقب دیا ہے. دیکھیے حشر کا ہنگام ہوگا, سارے نبیوں کو آواز دیا جائے گا, سارے نبیوں کو بلایا جائے گا, اس کے نام کے ذریعے سے بلایا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا تو محمد کہہ کے بلایا جائے گا, اور مولا کائنات کو بلایا جائے گا تو علی کہہ کے بلایا جائے گا, حسن علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو حسن کہہ کے نام لے کے بلایا جائے گا, حسین کو بلایا جائے گا تو حسین شہید کربلا کہہ کے بلایا جائے گا. لیکن ہمارے چوتھے امام کو بلایا جائے گا تو کہا جائے گا آئینہ آئینہ سید الساجدین. صلوات بر محمد والے. تو سید الساجدین میں کوئی آگے نہیں بڑھے گا, ہمارا چوتھا امام آگے بڑھے گا, اس لیے کہ سید الساجدین کا لقب صرف اور صرف ہمارے مولا سید سجاد علیہ السلام کا ہے. ایک پوائنٹ اور اس کے بعد ماشاءاللہ
ان کی نظامت بہت پسند آئی. ہم مسلسل یہاں کی محفلیں کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی محنت سے آپ کو جگایا ہے, اور اس کے بعد ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی تقریر کو مختصر سے مختصر کر کے ان کے فوراً ان کے حوالے کر دیا جائے, تاکہ جو آپ کے بدن میں خون میں گرمی آ چکی ہے وہ گرمی برقرار رہے, آپ کا جوش جو ابھر رہا تھا وہ اب نکھرنے لگے. توجہ کیجیے گا, آخر وجہ کیا ہے کہ امام نے اتنی محنتیں کی, سید الساجدین علیہ السلام نے, عابدین علیہ السلام نے اتنی محنتیں کی ہیں, وہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ اگر زندگی دیکھا جائے انسان کی زندگی, تو ہمارے امام نے ایسی ایسی کتابیں دے دی ہیں, دعاؤں کی ایسی ایسی کتابیں دے دی ہیں کہ ہم اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں, ہم ان کی دعائیں پڑھتے ہیں, اور دعائیں ایسے پڑھتے ہیں جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی بندہ اپنے خالق سے دعا مانگ رہا ہے, کوئی بندہ اپنے خالق سے باتیں کر رہا ہے. اس طریقے سے لہجہ دیکھیں امام کا کہ کوئی ذلیل اور حقیر اور فقیر بندہ اپنے مالک حقیقی سے کس طریقے سے باتیں کرتا ہے. ایسے ہی دعائیں ہیں, اس میں ایک جو ہے راوی ہے, ایک صلوات بر محمد والے محمد, ابو حمزہ شمالی, جو دعاؤں کے شوقین ہیں, اچھی طریقے سے نام جانتے ہیں اس لیے کہ ان کے نام کی دعا بھی موجود ہے. یہ ایسے صحابی ہیں جیسے ابو ذر غفاری تھے, جیسے سلمان فارسی تھے, دلیر. توجہ کیا آپ نے, ایک دن ہمارے چوتھے امام خود آئے ان کے پاس, کہا پھر وہی کہیں گے کھچڑی سلوات نہ بھیجئے. ابو حمزہ شمالی کہا جی مولا, کہا یہ بتاؤ نماز صبح پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہو, سو جاتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی جاگتا رہتا ہوں اور کبھی کبھی سو جاتا ہوں. تو کہا کہ یہ پہلے بتاؤ سوتے ہو, سونا کیوں صحیح نہیں ہے, مت سویا کرو. کہا مولا میں نماز پڑھ کے سوتا ہوں. دیکھیں میں نے 2-3 صحابیوں کو جو نام ابھی آپ کے سامنے پیش کیا, یہ ایسے صحابی تھے جو براہ راست لیتے تھے, بیچ میں کوئی وقفہ نہیں تھا, کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا, ادھر معصوم سے لیتے تھے اور اس کے یعنی کہ اپنے دل میں رکھتے تھے اور اس کے بعد تحریر کرتے تھے, راوی بن گئے. توجہ کیے گا, اتنی ساری دعائیں لکھی ہیں کہ ان کا درجہ جو ہے بلند سے بلند مقام پہ پہنچا ہے. اب امام سے گفتگو ہو رہی ہے, امام سے کہہ رہے, امام نے پوچھا, سوال کیا, تم نماز صبح کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کبھی کبھی جاگتا ہوں, کبھی کبھی سو جاتا ہوں. کہا سونا نہیں چاہیے, جاگتے رہنا چاہیے. کہا کیوں؟ دیکھیں ہم اور آپ ہو تو کبھی مولا سے کیوں نہیں پوچھ سکتے, لیکن یہ دیکھیں صحابی ہیں کس طریقے سے کہہ رہے کہ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس وقت خدا رزق تقسیم کرتا ہے. تو کہا کہ رزق تقسیم کرتا ہے تو خدا تو ہمیں دے گا ہی, اس لیے کہ ہم تو عبادت کر کے سوئے ہیں, ہم تو نماز پڑھ کر کے سوئے ہیں, وہ تو ہمیں دے گا ہی. کہا نہیں, نماز پڑھ کے جاگتے رہنا چاہیے. کہا مولا یہ بتائیے, خدا تو وحدہ لا شریک ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ مالک ارض و سما ہے, وہ تو جیسے ہمیں دے گا ویسے دوسرے کو دیتا ہے. اس نے فرعون کو بھی دیا, نمرود کو بھی دیا, شداد کو بھی دیا, ادھر موسیٰ کو بھی دیا, ابراہیم کو بھی دیا, ادھر رسول اللہ کو بھی روزی دیا تو ادھر ابو جہل کو بھی روزی دیا, مولا کائنات امیر المومنین کو دیا تو ادھر ابو سفیان کو بھی دیا, ادھر امام حسن علیہ السلام کو رزق دیا تو ادھر معاویہ کو بھی دیا, ادھر حسین کو دیا تو ادھر یزید کو بھی دیا. کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے, وہ رازق و رزاق ہے, وہ سب کو دیتا ہے, لیکن ابو حمزہ شمالی میں کہتا ہوں وہ رازق ہے لیکن رزق بانٹنے کا ذمہ دار ہم ہیں, رزق بانٹنا ہمارا کام ہے. اے ابو حمزہ شمالی یہ بتاؤ کہ جب میں رزق بانٹتا بانٹتا تمہارے دروازے پر پہنچوں تو کیا تمہیں سوتا ہوا پاؤں یا پھر عبادت میں پاؤں؟ توجہ کیا آپ نے. اے ابو حمزہ شمالی, اگر تم استغفار کرتے ہوئے ملے, اگر تم صلوات پڑھتے ہوئے ملے, اگر تم قرآن پڑھتے ہوئے ملے تو تم خود فیصلہ کر کے بتاؤ تمہارا امام تم سے خوش ہوگا یا پھر سونے سے
توجہ کیجئے گا، یا پھر سونے سے خوش ہوگا۔ ایک مرتبہ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں مولا یہ بات تو آپ نے بجا فرمائی، جب ہمارا امام آئے گا یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس زمانے کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے ہمارا امام اس زمانے میں امام تھے، چوتھے امام زمانہ تھے، اس کے بعد 5ویں امام کا زمانہ آیا، اس کے بعد آج کے دور میں ہمارے 12ویں حجت ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ رازق و رزاق ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے رزق نہیں بانٹتا ہے۔ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے مولا کائنات کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جناب سلمان نے آ کے دروازے پہ دق الباب کیا، اور دق الباب کرنے کے بعد کہا کہ فضہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ کہا علی فلاں چوتھے آسمان پہ ہیں۔ کہا چوتھے آسمان پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ رزق بانٹ رہے ہیں۔ دوسرے دن آئے، کہا علی کہاں ہے؟ کہا فلاں پہاڑی پہ ہیں۔ کہا وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی رازق و رزاق وہ ہے لیکن کام ان سے لیتا ہے۔ یہ 14 کے 14 ایسے ہیں جو حکومت تو اس کی چلتی ہے لیکن بیچ میں دخل ان کا ہے۔ رازق وہ ہے، رزق یہ تقسیم کرتے ہیں، مالک وہ ہے لیکن عمل یہ کرتے ہیں، وہ خالق ہے لیکن یہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کہتے ہیں کہ وہ رازق و رزاق ہے لیکن امام کا کام ہے رزق بانٹنا۔ امام تمہارے دروازے پر آئے اور تمہیں سوتا ہوا پائے گا تو یہ صحیح نہیں رہے گا، لہذا ابو حمزہ شمالی نماز صبح کے بعد نہ سونا۔ دیکھیے یہ محفل سجاد علیہ السلام ہے اور آپ پوری رات عبادتوں میں گزاریں گے، پوری رات آپ سجدوں کا تذکرہ سنیں گے۔ توجہ کیجئے گا، پوری رات آپ سجدوں کا تذکرہ سنیں گے، اس لیے کہ یہ چوتھے امام کی محفل ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن یہی سوچئے کہ اسی یعنی کہ اتنے بڑے مجمع میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سجدہ کر کے نہیں آئے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ کر کے آئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارے مولا نے بیان فرمایا ہے کہ نماز واجب ہے۔ نماز اگر تمہاری قبول تو سارے اعمال قبول۔ ہم امام کے سجدے کو تو بہت تعریف کرتے ہیں کہ امام بہت بڑے سجدے گزار تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، ہم بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں، ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کے حکمتوں کو مان سکتے ہیں، ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، لیکن ہم نماز سے کوسوں دور ہے۔ تو آج یہ امام کی محفل ہے، ہم ان کے لیے بددعا یعنی دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے، جو نماز نہیں پڑھ کے رہے ہیں، نماز صبح پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پالنے والے محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں شیان حیدر کرار کو ہمیشہ ہر برائی سے، ہر فعل سے محفوظ رکھ۔ پالنے والے محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں علماء اکرام کا سایہ ہم لوگوں کو سروں پہ قائم اور دائم رکھ۔ میرے معبود محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے میرے معبود انہیں راہ راست پہ لگا دے۔ میرے معبود جو نماز صبح خاص طور سے چھوڑ دیتے ہیں، ظہر اثر اور مغرب عشاء پڑھتے ہیں، میرے معبود انہیں صبح کی نماز کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود انہیں نمازی بنا دے۔ میرے معبود محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔